نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہاری نصیب میں بھی ہو۔ مجھے یہ یقین کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا کہ میرا نصیب لکھنے والا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ میری کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ جب رب سے عشق ہو جائے نا، پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دل سے جو مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ کس کو راضی کرو گے؟ ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ یہ قبولیت کی نشانی ہی تو ہے کہ اللہ نے تمہیں مانگنے کی توفیق دی ہے۔ تم اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ دنیا اور اس کے لوگوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ پھر تمہارے نصیب کو کیوں کر نہیں بدلے گا اور کیوں نہیں کرے گا وہ عطا جو تم چاہتے ہو۔ خیال آتا ہے نا کہ یار کب سے دعائیں کر رہے ہیں، تہجد تک پڑھ رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بس تمہارا یہی خیال دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اللہ پر قبولیت کا یقین رکھ کر مانگو گے تو ساری دعائیں بہت جلد قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تمہیں اگر کچھ بہت شدت سے چاہیے تو خود کو اللہ کے انتہائی قریب کر لو، کیونکہ جس کو رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ قبولیت میں اگر دیری ہو رہی ہے تو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ کافی عرصے سے دعا کر رہے ہو مگر قبول نہیں ہوئی تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بہترین وقت پر بہترین سے نوازے؟ ارے چاہتے ہو تو پھر مایوسی کیوں؟ اللہ جلد ہی تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے گا، تمہاری چاہت سے تمہیں نواز دے گا انشاءاللہ۔ قبولیت کی دیری سے پریشان نہ ہو، اللہ نے سن لی ہیں تمہاری سب دعائیں اور تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہے، بہترین وقت پر بہترین سے نوازے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی تمہاری خواہش کو تمہاری زندگی کا حصہ بنا دے گا۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے بھی آنے ہیں جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتی دیکھو گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ دعائیں یوں ہی زبان پر نہیں آتی، اللہ نے تمہارے لیے قبولیت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ یقین رکھو تمہاری چاہت ہی تمہارا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اگر تمہاری دعا اور دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے رب تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ کبھی سوچا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے تمہاری کون سی خواہش، کون سی دعا، کون سی بات کا حل اللہ رب العزت نے نہ دیا ہو؟ ماضی میں جھانک کر دیکھو، اس وقت کے بہت سے مسائل جو تمہیں سنگین اور نہ حل ہونے والے لگتے تھے وہ کہاں گئے؟ کیا ان کو اللہ نے حل نہیں کیا؟ کیا وہ ختم نہیں ہوئے؟ یقیناً وہ ختم ہو گئے ہیں، مگر ہم زندگی کے نئے مسائل میں الجھ کر ان سب کو بھول گئے ہیں۔ یہ فکر نہ کرو کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے، یہ سوچو کہ اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ جس نے تمہیں کل نا امید نہیں کیا وہ آج کیسے ہونے دے گا؟ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ بس تھوڑا سا صبر اور جلد دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ پھر لوگوں کے رویے تمہیں ڈپریشن میں نہیں ڈالیں گے اور تمہاری چاہت تمہیں دے دی جائے گی۔ یقین رکھو اور مانگنا مت چھوڑنا۔ تمہارا مسلسل ایک ہی دعا کرنا لیکن قبولیت میں دیری ہونا اصل میں اشارہ ہے کہ بہترین وقت پر اللہ قبول کر لے گا، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم اپنی تمام مانگی گئی دعاؤں پر کن کی رحمتیں برستی دیکھیں گے۔ وہ جس کا نام ہی الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے گا؟ وہ جس کا نام ہی الودود ہے یعنی محبت کرنے والا،
پھر وہ کیسے اس محبت کی جو تمہیں اس سے ہے لاج نہیں رکھے گا؟ ہاں مان لیا زندگی نے تھکا دیا ہے، پر دیکھو ہمت نہ ہارنا، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑنا، اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ نماز اور دعا کے باوجود بھی عجیب سی بے چینی ہے، دل اداس رہتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ سنو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور جلد ہی تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری ساری بے چینی اور بے سکونی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم سب کچھ جسم کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ سکون کا تعلق روح سے ہے، اور روح کا سکون خود کو اللہ سے جوڑنے پر ملے گا۔ توبہ کر کے اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، سکون آ جائے گا۔ مایوس ہو کر یہ جو تم دعا مانگنا ترک کر چکے ہوتے ہو، ایک وقت آتا ہے وہ اتنے اچھے انداز میں کن کہتا ہے کہ تم سجدہ شکر میں چلے جاؤ گے۔ بس تم دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اپنے رب سے باتیں کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بشرطے کہ نماز کو سیکھ کر سکون سے ادا کیا جائے۔ دعا میں رب کی بڑائی بیان کرو، پھر درود پاک پڑھو، اور پھر جو دل چاہے مانگو، اللہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ناممکن کی سوچ تو ہماری ہے، اس رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، فقط ایک کن اور پھر ساری دعائیں قبول۔ تم مانتے ہو نا کہ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، تو دعا کی قبولیت میں دیری اصل میں تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ بہترین وقت پر تمہاری ہر دعا قبول کر لی جائے گی، صرف ایک کن کی دیر ہے، پھر تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ دیر تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ رب کے فیصلے ہمارے حق میں کبھی غلط نہیں ہوتے۔ تمہاری منزل فقط ایک دعا کے فاصلے پر ہے، اور قبولیت میں یہ دیری اللہ کی تم سے بے انتہا محبت ہے کہ وہ تمہیں صحیح وقت پر بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ مایوس مت ہوا کرو، اللہ پر یقین رکھو، وہ آپ کو گرنے سے پہلے تھام لے گا۔ ہر بات میں اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر حال میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ اگر تم اللہ سے باتیں کرتے ہو، اپنا ہر غم خوشی اسے بتاتے ہو، تو بے فکر رہو، اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اور ان قریب وہ سب عطا کرے گا جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر اصل میں تمہیں بہترین سے نوازنے کی تیاری ہے۔ بہت جلد سب حقیقت بنتا دیکھو گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی مسلسل تمہاری دعاؤں کا حصہ بن رہا ہے تو اللہ اسے تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں، تو غموں لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ تمہارا مسلسل مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ بہت جلد دعا قبول ہونے والی ہے۔ تم اپنے اللہ پر یقین رکھو، بہت جلد تمہیں پسندیدہ چیز سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ جس رب نے تمہارے دل میں بات ڈالی، پھر ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دی، اور ساتھ ہی قبولیت کی امید دلائی، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ رب دعا قبول نہ کرے؟ یقین رکھو قبولیت کی خوشی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ صبر رکھو، تمہیں وہی ملے گا جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ یہ دیری فقط بہترین وقت پر دینے کی تیاری ہے۔ رب کے ہاں دیری اصل میں تمہاری بہتری ہے، وہ تمہیں بہترین سے نواز دینا چاہتا ہے۔ تم بس دعا مانگنا مت چھوڑنا۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ ہی نہ سنبھال لے گا۔ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی ہوگی،
دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو یقیناً بہترین ملے گا۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تمہیں دے دیا جائے گا۔ بس یقین رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس رب نے آج تک سنبھالا ہے نا، وہ دکھ اور پریشانی میں اب بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری دعاؤں کے بدلے تمہارے لیے وسیلہ بنا رہا ہے۔ جلد سب کچھ تمہارے حق میں بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اگر تم ایک دعا مسلسل مانگ رہے ہو تو ممکن ہے وہ رب تمہیں دینے کے لیے مان گیا ہو۔ تم بس یقین بنائے رکھنا، قبولیت ضرور مل جائے گی۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، لیکن وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے اور اسے دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں ہر تکلیف سے چھٹکارا عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ آزمائش بس کچھ ہی وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، قبول بھی کرے گا، معجزہ بھی دکھائے گا اور تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری ایک پکار پر وہ رب تھام لے گا تمہیں۔ وعدہ ہے اس کا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، سب مل جاتے ہیں۔ دعائیں یوں ہی زبان پر نہیں آتی، اللہ نے تمہارے لیے قبولیت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ تم اپنے لیے صرف اچھا سوچتے ہو، جبکہ اللہ تمہارے لیے بہترین سوچتا اور کرتا ہے۔ دل اداس ہے اور وجہ بھی معلوم نہیں تو سمجھ لو اللہ بلا رہا ہے تمہیں۔ اس کے آگے جھک جاؤ اور رو رو کر دعا کرو، دلی اور ذہنی سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔